اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین یا رب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ نہیں، ہرگز نہیں پڑ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی کوئی مصیبت مگر وہی جو اللہ نے میرے لیے فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ تو میرا مولا ہے، اور ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر توکل کریں۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، ایمان والوں کے دلوں کو تقویت پہنچانے والی اس سے بہتر آیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، ہم ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود جب کوئی مصیبت آتی ہے تو جزا فضا شروع کر دیتے ہیں، اور فلاں نے جادو کر دیا ہے، فلاں کی نظر لگ گئی ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا ہے۔ توبہ ہے، توبہ ہے۔ پھر اللہ پر توکل کہاں ہے؟ جو بھی مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے، ناگہانی جو بھی شے آتی ہے، اس کی ایک تو بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے کیے کی وجہ سے آتی ہے، اس کے ذمہ دار ہم خود ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا آنا خیر ہے۔ تو ایمان والا ڈھونڈتا ہے اپنے اندر کہ کہاں ہم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کو وہ درست کرتا ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ کی طرف سے جو بھی کبھی کہتے ہیں آزمائش آ گئی، اس طرح کے الفاظ، آزمائش میں نے بار بار کہا کہ یہ اب مجھے بتانے کے لیے آتی ہے کہ تم کہاں کھڑے ہو۔ جو بھی اس قسم کی چیز آتی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے۔ اس سے بڑا خیر کیا ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی اصلاح کر لیتا ہے، پھر اس کے بعد کئی بار نتائج کے لحاظ سے خیر ہوتے ہیں، وہ نظر آتا ہے۔ بہرکیف یہ آیت، ایمان والا اگر اس پر عمل کرنے والا ہے تو وہ ایمان والا ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو اسے اپنے ایمان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ پچھلی بار ہم لوگ آیت نمبر 60 پہ تھے، 60، جس میں زکوٰۃ کے مدوں کا ذکر تھا۔ 8 مد پچھلی بار بات ہو چکی، فقراء کے لیے، مساکین کے لیے، جو زکوٰۃ کے محکمے میں کام کرنے والے ہیں ان کے لیے، دلوں کو دین کی طرف راغب کرنے کے لیے، گردنوں کو چھڑانے کے لیے، جو کسی وجہ سے قرض میں پھنس گئے ہیں ان کے لیے، اور مسافروں کے لیے، اور اللہ کے راستے کے لیے اور مسافروں کے لیے۔ یہ 8 مد ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ان 8 مدوں میں جس پر چاہیں، جہاں چاہیں، جیسا مناسب ہو دیا جائے۔ زکوٰۃ جہاں سے لی جائے، جس علاقے سے، جس محلے سے، کوشش کرنی چاہیے کہ اسی محلے میں تقسیم ہو۔ اگر وہاں لوگ ایسے نہیں ہیں تو پھر آگے دوسری جگہ دینا چاہیے۔ اپنے کوئی عزیزوں میں سے اگر زکوٰۃ کا حکم، زکوٰۃ کی اکٹھا کرنا حکومت کو چاہیے، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں نظام نہیں ہے، زکوٰۃ خود نکالتے ہیں لوگ۔ تو سب سے پہلے جو حقدار ہیں وہ سب سے قریبی لوگ وہ حقدار ہیں۔ قریبی لوگوں میں والدین کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، بیوی کو زکوٰۃ نہیں دیا جا سکتا، یہ تو ہمارے کفالت میں ہے۔ جو کچھ میرے پاس ہے وہ تو ہمارے والدین کا ہے۔ اولاد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمائے، اولاد اور اس کا سب کچھ اس کے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ان کو تو خیر نہیں دی جا سکتی، لیکن جیسے بہن ہے، کوئی شادی شدہ بہن ہے، تکلیف میں ہے، بھائی ہے، تو وہ فقراء کا ذکر میں نے پچھلی بار کیا تھا۔ مساکین وہ لوگ ہیں جو اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے ہیں اپنی ضروریات کو پوری کرنے کے لیے، اتنا مال حاصل کرنے کے لیے، لیکن وہ نہیں کر پاتے، تنگی میں ہے، بچے کو اسکول نہیں بھیج سکتے، یا اور دوسری چیزیں، گھر میں صحیح غذائیت نہیں گھر کے لوگوں کو کھلا نہیں سکتے وغیرہ اس قسم کا، وہ مساکین ہیں۔ اور زکوٰۃ میں پر کام کرنے والے زکوٰۃ کے محکمے کے لوگ، ان کی تنخواہ اسی سے دی جائے گی، زکوٰۃ سے، اگر یہ حکومت کے پاس ہے تو۔
لیکن حکومت کے پاس اگر نہیں ہے تو یہ مد ویسے ہی دلوں کو راغب کرنے کے لیے دین کی طرف، لوگوں کا دل دین سے کی طرف نرم کرنے کے لیے، اس میں وہ لوگ آتے ہیں جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، اور وہ لوگ بھی آتے ہیں جن کے بارے میں توقع ہے کہ اگر اس کو مال دیا گیا تو یہ غیر مسلم اسلام قبول کر لے گا۔ ایسے لوگوں کے لیے گردنوں کو چھڑانے کے لیے اس کا ذکر ہو چکا، کسی کی گردن پھنس گئی ہے، یہ تو اس زمانے میں تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو غلام ہوا کرتے تھے، ان کے لیے تھا۔ آج اگر کوئی شخص اس طرح سے کوئی مصیبت میں پھنس گیا تو اور وہ گردن اس کے نہیں چھوٹ سکتی جب تک کہ وہ جرمانہ ادا نہ کرے، تو دیا جا سکتا ہے اس میں زکوٰۃ، ہے نا۔ اسی طرح کسی پر قرض آ گیا، کسی نے کسی کی ذمہ داری لی، اس پر غرامہ آ گیا کسی وجہ سے، وہ دے نہیں سکتا تو زکوٰۃ سے پیسے دیے جا سکتے ہیں، ہے نا۔ فی سبیل اللہ، در حقیقت یہ اللہ کے راستے میں مال کا خرچ کرنا ہے، جو اس میں سب سے اہم جہاد ہے، وہ جو جہاد کے لیے میں مال خرچ کیا جائے وہ سب سے اہم ہے۔ لیکن بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کو مدرسے میں بھی دیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ مدرسے میں جو بچے پڑھ رہے ہیں وہ تو فی سبیل اللہ ہی پڑھ رہے ہیں، دین کا کام کریں گے۔ لیکن آج ہمارے یہاں مدرسوں سے لوگ جو نکل رہے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کیا نکل رہے ہیں، کیسے نکل رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کسی عالم کے دل میں یہ خیال آیا کہ زکوٰۃ اس طرح کے پیسوں سے ہمیں نکل جانا چاہیے، خود مدرسے کو اپنا پیسہ، اپنی آمدنی خود پیدا کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ، جس نے یہ کام کیا ہے اللہ تعالیٰ اسے بہترین جزا عطا فرمائے، اور کاش کہ تمام مدارس والے یہ کریں۔ اور جو مسافر ہے، امیر بھی ہے لیکن وہ اپنے سفر میں کے دوران کسی مصیبت میں پھنس گیا، اب اس کو مال کی ضرورت ہے، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کے مد سے مال دیا جا سکتا ہے۔ یہ باتیں کرنے کے بعد تھوڑی سی بات میں ضرور کرنا چاہوں گا زکوٰۃ کے حوالے سے، اس لیے کہ اس معاملے میں بڑا کنفیوژن ہے۔ میں چاہوں گا کہ ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتا ہے، زکوٰۃ کو وہی اہمیت دے جو نماز کو وہ دے رہا ہے۔ نماز نمازی کے اپنی ذات کے لیے ہے، اس کا فائدہ اس کے جسم کو پہنچتا ہے اگر وہ نماز اس طرح سے ادا کر رہا ہے جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے ادا کرنے کی بات کی ہے نا، اس طرح قائم کر رہا ہے، اس کا فائدہ اسے ہے۔ زکوٰۃ معاشرے کے جو لوگ کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے، تاکہ ایک مسلم معاشرہ میں ہر شخص اپنے پیروں پہ کھڑا ہو۔ زکوٰۃ کا معاملہ یہ ہے کہ ایک سال اگر کسی کے پاس ایک قمری سال وہ مال ہے جو نصاب کے اندر آتا ہے، زکوٰۃ کے نصاب میں آتا ہے، تو ایک سال پورا ہونے کے بعد جب پورا ہو گیا اسے زکوٰۃ کی رقم ادا کرنی ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، صرف چند باتیں میں بتا، باقی چیزیں آپ خود کتاب زکوٰۃ کی کتابیں موجود ہیں، دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں کیا ہدایات ہیں وہ سب مل جائیں گے۔ زکوٰۃ کی اہمیت، زکوٰۃ ہمیشہ سے ہر امت پر اللہ رب العزت نے اس کو فرض رکھا تھا، ہماری اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی یہ فرض ہے۔ زکوٰۃ گناہوں کا کفارہ ہے، یہ سب باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں۔ نفس کی پاکی کا ذریعہ ہے، نفس کی سب سے بڑی گندگی مال سے محبت ہے، اور آپ جانتے ہیں آج ہماری کیا حالت ہے، مال سے محبت، مال کمانا حلال، مال سے محبت حرام ہے۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کی قسم کھا کر جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یہ، کہ زکوٰۃ سے مال کم نہیں ہوتا، سبحان اللہ۔ زکوٰۃ نہ دینے والوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، غور کریں، لعنت فرمائی ہے۔ زکوٰۃ نہ دینے والے قیامت کے دن جہنم میں ہوں گے۔ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے محلے قوم کے لوگ جو زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو قحط سالی ان پر آتی ہے، بارشیں رک جاتی ہیں۔ بہرحال آج کے حالات میں جیسا میں نے پہلے بھی کبھی عرض کیا تھا کہ زکوٰۃ بغیر قلم کاغذ لیے نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلی بات کہ ہمارے بینک میں پیسے ہوتے ہیں، کچھ پیسے گھروں میں ہوتے ہیں، ہے نا۔ پہلے زکوٰۃ کا نصاب جان لیں۔ زکوٰۃ کا نصاب 7.5 تولہ سونا، یہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت جو بنتی ہے، جو قیمت بنتی ہے اس کی، اس میں جو کم ہے
اگر 52-52.5 تولہ کی چاندی کی قیمت کم ہے تو وہ لی جائے گی، اگر 7.5 تولہ سونا کی قیمت کم ہے تو وہ لی جائے گی۔ وہ ہے زکوٰۃ کا، اتنا مال جس کے پاس ہے اسے زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وہ زکوٰۃ کے نصاب میں آ گیا۔ 1 سال کے بعد وہ دیکھتا ہے اتنا مال اس کے پاس ہے، اسے زکوٰۃ دینی ہے اپنے مال کی۔ یہ تو کیش ہو گئی بات، کیش کی بات ہو گئی۔ گھر میں زیورات ہوتے ہیں، اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو اس کا زکوٰۃ نکلے گا، اگر اس سے کم ہے تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہے۔ چاندی ہے 52.5 تولہ سے کم تو زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن 52.5 تولہ ہے تو اس کا زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ یہ سب 2.5% کے حساب سے نکلتا ہے۔ پھر جو ہماری ذاتی چیزیں ہیں رہائش کی، ہمارے اپنے ذاتی استعمال کی، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہم نے گاڑی رکھی ہوئی ہے مثال کے طور پر مرسڈیز، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ ہمارا گھر بڑا عالیشان ہے، کوئی زکوٰۃ نہیں اس پر، لیکن وہ گھر جو کرائے پہ لگایا ہوا ہے، جس سے کرایہ آ رہا ہے، اس کے کرائے پہ زکوٰۃ ہے۔ جو کرایہ آ رہا ہے سال بھر میں، اس کرائے پر جو خرچ ہوا اس مکان کی ریپیئر وغیرہ میں، اس کو نکال دیں اور پھر اس پر جو باقی بچ گیا اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کرنی ہے۔ جو پلاٹس ہم نے لے کے رکھے ہیں کہ آج لیا ہے کل بیچ دیں گے، پیسہ زیادہ ملے گا بیچ دیں گے، ان پلاٹس پر زکوٰۃ ہے۔ جو اس کی قیمت ہے زکوٰۃ نکالنے والے دن مارکیٹ کی پرائس ہے، اس دن اس پرائس پر وہ زکوٰۃ نکلے گا، اس قیمت پر نکلے گا۔ ہم نے لیا تھا مان لیں 2 لاکھ میں، آج 20 لاکھ اس کی قیمت ہے 1 سال کے بعد، تو 20 لاکھ پر زکوٰۃ نکالنا پڑے گا، 2.5%۔ اسی طرح دکان میں مال ہے ہمارے، دکانداری میں کر رہا ہوں، دکان میں مال ہے، مالوں کا سارے مال کا اسٹاک لینا پڑے گا، اور اسٹاک لے کر کے اس پر وہ مال ایسے ہی جیسے کیش ہے، اس کی جو سیل پرائس ہے، سیل پرائس، پرچیز پرائس نہیں، سیل پرائس، اس سیل پرائس پر زکوٰۃ نکالنا ہوگا۔ اگر کھیت ہے اس سے فصل آ رہی ہے تو جو فصل آئی، جو اناج اگا اس پر زکوٰۃ ہے۔ اگر جانور ہیں، بھیڑ، بکری، مویشی، اونٹ وغیرہ، اس پر زکوٰۃ۔ ان سب کے اپنے اپنے الگ الگ مد ہیں۔ جانوروں کے جو فصل اگتی ہے اس پہ فصل کا موٹا حساب یہ ہے تقریباً کہ 20 من سے زیادہ، 20 من 725 کلو اگر فصل اگی ہے اس پر زکوٰۃ ہے، اس سے کم ہے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ بہرحال یہ موٹا موٹی حساب میں نے آپ کو بتایا، اور زکوٰۃ ہر اس شخص پر ہے جو مالدار ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو، بالغ ہو، نابالغ ہو، پاگل ہو، غیر پاگل ہو۔ اگر اس کا مال پر زکوٰۃ نکلتا ہے تو جو اس کا کفیل ہے وہ اسے نکالے۔ بہرحال زکوٰۃ کے بارے میں یہ ہمارا تو یہ ٹاپک نہیں ہے، اس لیے میں یہیں پر بات ختم کرتا ہوں، زیادہ آگے بات کو بڑھانا نہیں چاہتا۔ آگے بڑھتا ہوں آیت نمبر 60 کے بعد آیت نمبر 61۔ یہ ایسے ہی لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے جس کا ذکر چل رہا تھا، جو دین میں ڈنڈی مارنے والے لوگ ہیں، اللہ کے دین پر مکمل طور پر عمل کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔ جو دل چاہا کر لیا، جس میں فائدہ نظر آیا وہ کر لیا، جس میں فائدہ نظر نہیں آیا پھوٹ لیا۔ انہی لوگوں کا ذکر ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ومنہم الذین یؤذون النبی ویقولون ھو اذن۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دیتے ہیں۔ سب سے بڑی اذیت آپ کے لیے کیا تھی؟ آپ کے لیے یہ تھی کہ آپ اس کو کچھ دین کی بات بتاتے اور اس پر عمل نہیں کرتا، جن باتوں سے منع کرتے وہ باتیں وہ کرتا۔ یہ اذیت ہی دینا ہے نا، اور آپ کو اگر معلوم ہو گیا تو اذیت دینے والی بات ہے۔ ان میں وہ لوگ ہیں جو اذیت دیتے ہیں نبی کو، اور کہتے ہیں کہ وہ تو صرف کان ہیں، کچے کان کے آدمی ہیں، جو کہہ دیتا ہے وہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں، قل اذن خیر لکم یؤمنون باللہ ویؤمنون للمؤمنین ورحمۃ للذین آمنوا منکم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ ہلکا کان کا ہونا یہ بھلائی ہے تم لوگوں کے لیے، تمہیں لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ وہ اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں۔ کون؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ مومنوں کی باتوں کو تسلیم کرنے والے ہیں، جو جس نے کہا مان لیتے ہیں۔ ہاں، اور رحمت ہیں کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو تم میں ایمان والے ہیں، اس لیے کہ اس کا فائدہ تو ایمان والے جو صحیح معنوں میں وہی اٹھاتے ہیں۔
آپ کی موجودگی کا فائدہ، آپ کی تعلیمات کا فائدہ اللہ کی اطاعت وہی لوگ کرتے ہیں۔ والذین یؤذون رسول اللہ لہم عذاب علیم، سن لیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو اب نبی اللہ کے نبی کو اذیت دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت نمبر 61 تھی۔ تیار رہیں اس دردناک عذاب کے لیے، دنیا میں بھی ملے گی ایسے لوگوں کو عذاب، اور آخرت میں تو عذاب ہے ہی دردناک۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ ان کی ایک اور خصوصیت آ رہی ہے اگلی آیت میں، آیت نمبر 62، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ، تم لوگوں اے ایمان والو تم لوگوں کے پاس آ کر کے یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم راضی ہو جاؤ ان سے، اس لیے کہ ظاہر ایمان والے ان کی ان حرکتوں کو دیکھ کر کے ان سے خوش تو نہیں ہو سکتے، ان کو راضی کرنے کے لیے ان کے پاس آ کے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اگر یہ ایمان والے ہیں تو ان کے لیے تو کہیں زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے، کہیں زیادہ حق ہے اللہ کا اور اس کے رسول کا کہ وہ ان سے راضی ہوں۔ اصل چیز تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا، انسان کو راضی کر کے کیا ملے گا؟ وہ بدترین شخص ہے جو انسان کو راضی کرنے میں اپنا وقت گنواتا ہے، اللہ کے خصوصاً اللہ کی ناراضگی کرتے ہوئے۔ بدترین عمل ہے یہ۔ ایمان والا تو سچا ہوتا ہے، وہ کھلی کتاب کی طرح ہوتا ہے، بند کتاب کی طرح نہیں ہوتا دوسرے ایمان والوں کے سامنے۔ اگلی آیت 63، الم یعلموا انہ من یحادد اللہ ورسولہ فان لہ نار جہنم خالدا فیہا، کیا یہ لوگ یہ بات نہیں جانتے کہ بے شک وہ یحادد اللہ، محادہ مقابلہ، دشمنی کی وجہ سے مقابلہ کرنا، کہ جو اللہ سے اور اس کے رسول سے دشمنی کی وجہ سے مقابلہ کرتا ہے، مقابلہ کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے، اللہ کی ناپسندیدگی کیا ہے؟ اس کتاب میں جو اللہ نے نازل فرمائی ہے ہدایات، جو اللہ نے نازل فرمائی ہے نصیحتیں، اس کی مخالفت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کی مخالفت ہے۔ تو وہ بے شک وہ جان لے کہ جہنم کی آگ ہے اس کے لیے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ ذالک الخزی العظیم، یہ بہت ہی بڑی رسوائی ہے۔ جب قیامت کے دن جن لوگوں کے سامنے انسان بڑا اپنے آپ کو متقی کہتا تھا اور وہ انسان سب کے سامنے جہنم میں جھونکا جائے گا، اس سے بڑی رسوائی کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس رسوائی سے ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین، ہم سب کو اس راستے پر چلنا نصیب فرمائے جو اللہ کی پسندیدگی کا ہے، جو اللہ کی ناراضگی سے بچانے والا ہے۔ اگلی آیت 64، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کھول دیا یہ کون لوگ ہیں۔ یحذر المنافقون، بڑے چوکنا ہیں، بڑے ڈر رہے ہیں، کون؟ منافق لوگ، ان تنزل علیہم سورۃ، کہ نازل کر دی جائے ان کے بارے میں کوئی صورت، اللہ تعالیٰ کوئی صورت ان کے بارے میں نازل کر دیں، اس سے بڑے چوکنا ہیں۔ کیوں؟ تنبئہم بما فی قلوبہم، اس کے نتیجے میں جو ایمان والے ہیں ان کو معلوم ہو جائے گا، سب کو خبر ہو جائے گا، پتہ لگ جائے گا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، یہ اندر کیا رکھتے ہیں، کون سی گندگی اندر پال رہے ہیں، قلوبوں میں، ان کے دلوں میں کیا ہے، ظاہر ہو جائے گا۔ وَلِسْتَهْزِئُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ کہہ دیں ایسے لوگوں سے کہ مذاق اڑاتے رہو دین کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کا، اللہ کی ہدایات کا، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے رہو۔ ان اللہ مخرج ما تحذرون، اللہ تعالیٰ تو ظاہر کر دیں گے، نکال دیں گے وہ شے جس سے یہ چوکنا ہے، جس سے یہ خائف ہے کہ ظاہر نہ ہو جائے، ہمارے دلوں کے اندر کیا ہے ظاہر نہ ہو جائے۔ ہم تو ایمان والوں کے سامنے بڑا اپنے آپ کو ایمان والا پیش کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ انہیں پتہ لگ جائے کہ میں تو منافق ہوں۔ منافق، یہی تو منافقت ہے، دو رخی اختیار کرنا ہی منافقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بدترین وہ شخص ہے جس کے دو چہرے ہیں۔ دو چہروں سے کیا مراد ہے؟ ایک سے تعلق کچھ اور چہرے کے ساتھ، دوسرے سے تعلق کسی اور چہرے کے ساتھ۔ ایمان والوں کے سامنے آ کے کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں،
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، دیکھتے نہیں ہو ہم نماز کے لیے آتے ہیں، اور دوسری طرف وہ کچھ کر رہے ہیں جو غیر مسلموں سے دوستی ہے، ان کے ہاں بڑا اپنا مقام رکھتے ہیں. یہ اسی کا نام تو منافقت ہے. اور یہ جو بھی ہے، کوئی بھی ہے جو اس قسم کے عمل، اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، وہ منافق ہے، چاہے وہ کبھی تسلیم نہیں کرے گا. ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا گیا کسی کو ہم منافق کہیں، ہمیں حکم نہیں دیا گیا. یہ اللہ نے کہا کہ یہ اب اللہ کے لیے ہے. دنیا میں ایسا شخص ایمان والا ہے لیکن اللہ تو جانتے ہیں کہ منافق ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ وہ بہت بدترین بیماری ہے. آگے سنیں اس بیماری والوں کا کیا معاملہ ہونا ہے. آیت نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اب یہ ایک اور یہ آیات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ان سب کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہے. میں اس بیک گراؤنڈ میں نہیں جانا چاہتا، اس لیے کہ یہ قرآن آج ہم لوگ اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں اپنے آپ میں کو حاصل کرنا ہے کہ اس سے مجھے کیا نصیحت مل رہی ہے، واٹ آئی ایم گیننگ آؤٹ آف اٹ، تاکہ میں جو غلط ہے اس سے اپنے آپ کو دور رکھوں، جو صحیح ہے اس پر عمل کروں. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر آپ ان سے لازماً سوال کریں، ان لوگوں سے جو یہی منافقت والے ہیں، تو یہ کہیں گے کہ ہم تو نخوض و نلعب، ہم تو بیٹھے ہوئے بس تفریح کر رہے تھے، مذاق کر رہے تھے. ہاں، کس بات پر مذاق کر رہے تھے؟ ابھی آ رہی ہے بات. ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم تھوڑی یہ باتیں ہمارے دلوں میں ہیں. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. یہ ہے وہ بات. آپ ان سے کہیں کہ کیا اللہ پر، اللہ کے اس کی آیات پر، یعنی اس کی ہدایت اور اس کی نصیحتوں پر اور اس کے رسول پر تم مذاق اڑا رہے تھے. یہ تھا وہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو بس تفریح کر رہے تھے، ہے نا. کوئی بات نکال لی. یہ لفظ نخوض، خود اردو میں ہی بولتے ہیں، بال کا کھال نکالنا. اور نلعب بس کھیل، یعنی ہم تو بس تفریح کر رہے تھے، کھیل تماشا کر رہے تھے اور کچھ نہیں تھا. ہمارا مقصد تو نہیں تھا یہ، ہمارا دل تو پاک ہے، یہ تو بس تفریحین بات ہو رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ ہی رہ گئے تھے تفریحین بات کے لیے، اللہ کے رسول ہی رہ گئے تھے، اللہ کی آیات ہی رہ گئی تھی اس کام کے لیے کہ تم بیٹھے ہوئے مذاق اڑا رہے تھے. اگلی آیت نمبر 66، لا تعتذروا. ہاں، معذرتیں مت پیش کرو. کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا تعتذروا، معذرتیں عذر مت پیش کرو. قد کفرتم بعد ایمانکم، تم لوگوں نے کفر کیا ہے اپنے ایمان کے بعد. یہ ہے کفر، یہ ہے اللہ کی نافرمانی. تم لوگوں نے نافرمانی کی ہے اپنے ایمان کے بعد. ان نعفو طائفۃ منکم نعذب طائفۃ بانہم کانوا مجرمین. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم میں سے ایک گروہ کو اگر ہم معاف کر دیں، ہاں نا، معاف کر دیں ہم تمہارے ایک گروہ کو تم میں سے، تو ایک دوسرا گروہ ہے اس کو ہم عذاب دیں گے اس لیے کہ وہ مجرم تھے. ہاں نا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس لیے کہ یہ کرنے والا ایک آدمی ہوتا ہے یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگ بیچارے سیدھے سادھے لوگ اس میں ہا 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 کرنے لگے، ہے نا، بات سن کر کے. یہ سوچے بغیر کہ یہ ہم کر کیا رہے ہیں، کس بات پر ہم ہنس رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ تم میں سے ایک گروہ کو اگر ہم معاف بھی کر دیں تو دوسرے گروہ کو سزا ضرور دیں گے، اس لیے کہ وہ مجرم ہیں، جرم انہوں نے کیا ہے. اللہ کو تو معلوم ہے جرم کس نے کیا ہے. دیکھیں ان کی حرکتیں، دیکھیں، غور کریں، یہ کیا ہے، ان کا کس کردار کیا ہے، اس کردار پر نظر رکھیں. آیت نمبر 67. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سم اپ کر دیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں یہ بعض میں سے بعض ہیں، یہ ان کا اصل تو ایک ہی ہے، سب کے دل میں مرض ہے، سب دل اندر کچھ ہے باہر کچھ ہے. یامرون بالمنکر وینہون عن المعروف. ہاں، یہ حکم دیتے ہیں غلط کام کا، یہ غلط کام کی طرف راغب کرتے ہیں. یہ دیکھیں نا، ابھی مذاق اڑا رہے تھے بیٹھے ہوئے،
پیچھے آپ دیکھ چکے ان کے، اور دوسری پچھلی آپ نشست میں بھی آپ نے سنا، اس نشست میں بھی آپ سن رہے ہیں، یہ وہ اللہ کی نافرمانیوں کی طرف راغب کرتے ہیں، اس کا حکم دیتے ہیں، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور روکتے ہیں اللہ کی فرمانبرداری، اللہ کے اطاعت کے راستے سے۔ معروف کا مطلب ہے وہ چیزیں جو اللہ کی اطاعت کی ہیں، منکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اللہ کی ناراضگی کی ہیں، ان ناراضگی کی طرف ابھارتے ہیں اور جو اطاعت والی چیزوں کی طرف اسے روکتے ہیں۔ یقبضون ایدیہم، اپنی مٹھیوں کو بند کر کے رکھا ہوا ہے، مال نہیں نکلتا، یہ تو سارا پھڈا ہی اسی لیے ہے نا، مٹھیوں کو بند کر کے رکھا ہے۔ نسوا اللہ، اللہ کو یہ بھول چکے ہیں، بھول گئے ہیں۔ فنسیہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں بھلا دیا ہے، ان سے اللہ کو کوئی غرض نہیں، یہ کچھ ان کی، اس لیے کہ غرض تو اللہ کو کسی چیز نہیں ہے، ایمان والوں سے بھی نہیں ہے، نہ غیر ایمان والوں سے بھی نہیں، منافق سے بھی نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے بھلا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آخرت میں اپنا ٹھکانہ جان لیں کہ کہاں ہے، جہنم میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان۔ نسیہم ان المنافقین هم الفاسقون، بے شک منافق لوگ ہی فاسق ہیں، یہ ہیں جو اللہ کے، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کے نتیجے میں جو ان پر بندھن عائد ہوتی ہے، اس بندھن کو توڑ کے نکل گئے۔ اگلی آیت، وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا، اللہ کا وعدہ ہے منافقوں کے لیے، منافق مرد منافق عورتوں کے لیے، اور کفار کے لیے جو اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، کفار اپنے کفر پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے کو تیار نہیں ہے جاننے کے باوجود۔ ان تینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ کا وعدہ ہے منافق مرد منافق عورتیں اور کفار، کیا وعدہ ہے؟ نار جہنم خالدین فیہا، جہنم کی آگ جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان کا معاملہ، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، انجام کس کے ساتھ ہو رہا ہے؟ کفار کے ساتھ، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے انکار کرنے والے، ان کے ساتھ انجام ہو رہا ہے۔ خالدین فیہا، رہیں گے ان کے ساتھ۔ ہی حسبہم، یہی ان کے لائق ہے۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو قائم رہے گا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جو کلمہ گو ہیں ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ سے دو رخی نہیں چل سکتی، انسان کے سامنے دو رخی کرے گا چل جاتی ہے، اللہ سے تو نہیں چل سکتی، اس لیے کہ اللہ تو دلوں کا حال جاننے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 68 میں وقت نہیں ہے، میں رک رہا ہوں، چاہتا تھا کچھ آگے بڑھنا، انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام وہ لوگ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اپنے اعمال کی، اپنے ایمان کی اصلاح کر لیں، ورنہ انجام بہت برا ہے۔ سورۃ النساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ منافق کہاں رہے ہوں گے؟ جہنم کے سب سے نچلی تہ میں، کفار ان سے اوپر ہوں گے، اس سے نیچے ہوں گے یہ جہنم میں، جہنم کی آگ میں۔ یہ انتہائی غضب کا سین ہے جو منافق لوگ اللہ کے ساتھ جو حرکتیں کرتے ہیں اس کا نتیجہ ہے۔ آپ جانتے ہیں آستین کا سانپ سب سے خطرناک ہوتا ہے آپ کے لیے، آپ کہتے ہیں یہ آستین کا سانپ ہے، کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ برتاؤ؟ یہ آستین کے سانپ ہیں یہ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کی ناراضگی سے بچنے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاکم اللہ خیر۔